يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ جو بھی مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ لائے گا ایسی قوم یحبہم ویحبونا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین وہ مومنوں پر بڑے ہی نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین کافروں پر بڑے ہی سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ نہیں خوف زدہ ہوں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے فضل کے حصول کے لیے 5 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں ہر بندہ اس بات کا متمنی اور خواہش مند ہے کہ میں اللہ کا فضل حاصل کروں، اور دنیا والوں نے فضل کے معیار بھی اپنے اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہیں۔ سوچنا تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے تو وہ شروط اور معیار وہ پوری کرنی پڑیں گی جو فضل کے لیے اللہ نے مقرر کی، نہ کہ وہ شرطیں جو میں نے اپنی طرف سے مقرر کر دیں۔ اللہ نے جو شرائط مقرر کی ہیں اپنے فضل کے لیے اس آیت کریمہ میں 5 شرطیں ہیں۔ اس لیے جو اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان 5 شرائط کو وجوہ اور اسباب کو پورا کرے۔ آج لوگ گھر کے اندر شیطانی مواد لا کے گھر کے اندر نافرمانی کر کے گھر کے اندر گھر کی 4 دیواری کے اندر بغاوت کر کے بعض لکھ دیتے ہیں دیوارے پہ ھذا من فضل ربی۔ جو گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر شیطانی آلات سجے ہوئے ہیں، تصاویر آویزاں ہیں، اللہ اکبر، اور باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے۔ رب کا فضل کیا ہے؟ وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کئی قبائل مرتد ہوئے۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرد میدان، مرد بحران، انہوں نے پھر ان قبائل کا، ان مرتدین کا کلا کما کیا اور پہاڑ کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مرتدین نے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں ہم نے دینی۔
ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تم نے ایک بکری بھی روکی، بعض روایت میں یا ایک رسی بھی روکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تم بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا۔ کئی صحابہ بھی کہنے لگے آپ مسلمان ہیں، وہ ان کی گردنیں کاٹیں، میں جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردنیں کاٹوں۔ حضرت عمر بن خطاب کو بھی جھڑک دیا اللہ رضی اللہ۔ اللہ کو تو علم تھا کہ آئندہ کا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ارتداد کا شکار ہوں گے، اللہ نے پہلے ہی وہ بات بتا دی۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی، جو بھی تم سے مرتد ہو نا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا یحبہم ویحبونا، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر اور مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والے تھے، سب اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ آج محبت کے معیار بھی میں نے خود قائم کیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں محبت کا معیار ہر بندہ سمجھتا ہے جو محبوب چاہتا ہے اس کی پسند کا کام کیا جائے۔ آج ہم اللہ کی ناپسند کے کام کر کے سمجھتے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر انہیں مرتدین کے خلاف جہاد کیا، ان کو طائب کیا۔ تو یہاں جو بات قابل غور ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کری ہو، ان سے مطلب اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر تم سمجھے بیٹھو تم نے اسلام قبول کیا اور اللہ پہ احسان جتلا دیا۔ اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے دین چھوڑ دیا، اللہ کے پاس اور لوگ بھی ہیں، یحبہم ویحبونا۔ اس لیے اپنے اسلام کا، اپنی نماز کا، اپنی نیکی کا احسان نہ جتلایا کریں۔ یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ کے اوپر نماز نافذ کر دیا، روزہ نافذ کر دیا، نیند نافذ کیا، آپ کی بھلائی کے لیے، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ آج کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ احسان جتر، میں نماز پڑھنا 20 سال دا میں نمازی ہاں، 30 سال دی میں تہجد پڑھن دیا تھے، اینی دیر دی میں اذان دین دیا۔ میرے بھائی اللہ کے لیے دے رہا ہے، مسجد پہ کیا احسان، نمازیوں پہ کیا احسان، تو اپنی آخرت سنوار، تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چند دیہاتی قبائل بدوی لوگ مسلمان ہوئے، بھی تربیت نہیں تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تو چند ایک باتیں انہوں نے عجیب طور پہ کہہ دی۔ باتیں پتہ کیا کی انہوں نے اپنے اسلام کا احسان جتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ابھی مومن نہیں ہوئے، بلکہ تم کہو ہم ابھی اسلام لائے ہیں، مطیع ہوئے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں صحیح طور پہ جاگزین نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے چل کے پتہ کیا کہا، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ فرمایا ان سے کہہ دو
تم میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا کر دی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تم میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ۔ اگر میں نمازی ہوں تو اللہ کی رحمت ہے، اگر کوئی نیکی ہو رہی ہے تو اللہ کی توفیق سے، نیکی کا پھارا نہ آ جائے، نیکی کی تعلیق کا شکار نہ ہو جانا۔ خیر میں سے بھی کئی لوگ شر لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے عرض کیا، اللہ کے رسول مال خیر والی چیز ہے تو خیر میں سے بھی شر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک جانور وہ چراگاہ سے چرتا ہے اور چرنے کے بعد پھر وہ دھوپ میں آتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ چیز اس کی ہضم ہو جاتی ہے، وہ جگالی کرتا ہے، وہ خیر والی چیز سے خیر پائے۔ لیکن ایک جانور چرتا ہے، نہ جگالی کرتا ہے، نہ وہ چلتا پھرتا ہے، نہ دھوپ میں آتا ہے، نہ وہ ہضم ہوتا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے زہر بن جاتی ہے، وہ خیر میں سے بھی شر مل رہا ہے۔ اللہ تو منکسر المزاج بندوں کو پسند کرتا ہے جو عاجزی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے پھر اس فتنے کی سرکوبی کی، فتنہ ارتداد کا کلا کما کیا، بڑے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، شیطان بڑے جھانسے دیتا ہے، انکار کر دیا زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، کسی ایک کا بھی انکار بندے کو مرتد کر دیتا۔ آج بڑے لوگ ہیں اللہ ہیں مسلمان، نماز نہیں پڑھتے، ادھر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جناب بکر صدیق نے گردنیں کاٹی ہیں۔ نماز سے انکار تو کوئی نہیں کرتا جو مسلمان، لیکن نماز میں کوتاہی، غفلت، یہ بھی تو اسی کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین خوبی کیا پہلی بیان کی؟ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یہ پہلی خوبی ہے۔ اللہ کا فضل لینے کے لیے پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ اور وہ محبت کیسے ہوگی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اطاعت کرو گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آج گھر جا کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اطاعت کرتے ہیں۔ محبت کے دم تو ساری بڑھتے ہیں، یہ سارا زبانی جمع خرچ ہے، اللہ کے ہاں دعووں کی حیثیت نہیں، وہ معیار اللہ کے ہاں اطاعت ہے۔ چہرے سے لے کر پاؤں تک دیکھ کہاں اطاعت ہو رہی ہے، تو دعوے بڑے ہیں۔ دعوے تو اس وقت کے منافقین بھی کیا کرتے، حقیقت کی دنیا میں آئیں، دعووں کی زندگی چھوڑیں، یہ پہلی چیز۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا میں نے خطبہ جمعہ میں بھی، محبت کے معیار ذکر کیے تھے۔ ایک معیار اطاعت ہے، ایک معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض و واجبات تو پورے کرتا ہوں، زیادہ نفلی بات نہیں اس ہوتی، لیکن میں اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ محبت اچھے لوگوں کا ساتھ دلا دیتی ہے۔ آج مجھے نمازی سے بڑی چڑ ہے، داڑھی سے بڑی چڑ ہے، عالم دین سے بڑی چڑ ہے، اللہ ماشاء اللہ دلی محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یوں دعوے بڑے کرتے ہیں لوگ۔ احترام بہت کم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور خوش نصیب ہے جن کے دلوں میں احترام پائے۔ ایک اور بات، تیسرا معیار محبت کا یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ جو بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں پھر ایسے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ نوافل کی پابندی بھی اللہ کی محبت دلاتی ہے۔ ابھی آج ہے اللہ اکبر، صبح اشراق کی نماز کس کس نے پڑھی ہے، تہجد کی نماز کس کس نے پڑھی ہے، سورۃ الکہف کی کس نے تلاوت کی ہے کرنی ہے، جا کے 12 رکعتیں کس نے پوری کرنی ہے، یہ پورا ہفتہ پوری کی ہیں، نوافل ہے نا سارے۔ گھر جا کے آپ نے خود زیادہ لینا ہے، میں نے نہیں پوچھنا آپ سے کیا صبح اشراق کی نماز کس نے پڑھی ہے، تہجد کون پڑھتا ہے۔ پورا ہفتہ 12 رکھتے ہیں، وہ نفری رکھتے ہیں جس کے پڑھنے سے روزانہ جنت میں کیا بنتا ہے، گھر بنتا ہے۔ وہ پورا ہفتہ کس نے پڑھی ہیں، دعوے بڑے۔ محبت کے لیے معیار چاہیے، یہ 3 معیار میں نے صرف ذکر کیا، ویسے معیار اور بھی ہیں، اللہ سب کو پورا کرنے کی تو فضل حاصل کرنے کے لیے پہلا معیار، پہلی شرط یہ جو میں نے ذکر کی۔ دوسری شرط کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ہمارے وہ بندے ایسے ہوں گے جو مومنوں پہ بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ یہ دوسری خوبی ہے ان کی۔ اللہ اور یہ بھی زیادہ لینا ہے، میرے تیر نشتر مومنوں مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور کافروں کے لیے میں جناب رطب اللسان رہتا ہوں، وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے، اور سارا میرا ہدف نشانہ تنقید کون ہوتے ہیں، اپنے مسلمان۔ اے مسلمان جو بڑا فراڈ آ گیا ہے، انہاں وچ بہت دینے ہیں، وہ سارے دیانتدار ہیں، وہ بین الاقوامی فراڈ کرتے ہیں، وہ چھوٹا موٹا نہیں کرتے، چھوٹی چوری کر کے گندے نہیں ہوتے ہیں، سمجھدار فراڈی ہیں وہ۔ اللہ رب العالمین اپنے ایک بندوں کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ مومنوں پہ بڑے نرم، کافروں کے لیے بڑے سخت، یہ بھی خوبی صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیا ہوں، ٹھیک ہے غلطی ہونا بعید بات نہیں، ہمارے اندر عیب پائے جاتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اصلاح کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات نہیں آپ کمپیریزن کریں اور پھر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تیر نشتر چلانے شروع کر دیں۔ اللہ نے تو صحابہ کی خوبی، اچھے لوگوں کی خوبی یہ بیان کی، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے ہی سخت ہیں اور مومنوں پہ بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ خوبی بھی اپنے اندر پیدا کریں، مومنوں کے لیے نرم ہو جائیں، اپنے بھائیوں کے لیے اخلاق کریمانہ رکھیں۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پہ بڑے نرم ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ مومن تو آپس میں رحم کرنے، آپس کے اندر تواطف، محبت، شفقت، مودت اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایک جسم کی مانی، ایک جسم سے مثال دی، پھر مزید سمجھایا کہ بھائی ایک جسم کا حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے، ایک مومن تڑپے سارا عالم اسلام تڑپ اٹھتا ہے۔ آج کتنی تڑپ ہے تیرے لیے فلسطین، تیرے دل میں کتنی تڑپ ہے ان کے لیے جو مظلومین، جن کے اوپر کفر، ظلم و ستم کر رہا۔ مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے بس،
کبھی اپنی دعاؤں میں ان کی آہیں بھی یاد کر لیا کر جن کو تڑپایا جا رہا ہے اللہ، عوام سے لے کر حکام تک، الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ، ہر بندہ ہی خود غرض اور مفاد پرست۔ 70 سال ہم بھی دیکھ رہے ہیں حکومت کو صرف ایک فکر ہوتی ہے، کرسی بچانے کی یا کرسی لینے کی، ان کی ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ کرسی اب چلی گئی ہے، لینی کیسے ہے، اب آ گئی ہے، بچانا کیسے ہے، بس اور کوئی کام۔ عوام پہ بجلی کا بمب گراؤ، عوام پہ گیس کے بلاسٹ گراؤ، کوئی پرواہ نہیں، مر جائے ساری عوام، کرسی تو بچے نا۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، کوئی سیاسی جماعت ہمدرد نہیں ہے۔ اتنا سا کہہ سکتے ہیں ایک گھوم ہے ایک موتر، اتنا فرق کر سکتے بس، ہمدرد کوئی نہیں ہے یہاں۔ یہ دوسری خوبی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں میرا ہمسایہ تڑپ رہا ہو، مریض ہو، میں نے پنجاب میں کبھی پھٹے منہ کر کے بھی نہیں پوچھا کیوں ہو، میرے کو کیا حال پوچھتا میرا۔ یہاں تو میں صرف چاہتا ہوں جو مجھ سے ملے گا میں اس سے ملاؤں، او یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے جو تجھ سے نہ ملے اس سے بھی ملے۔ انہیں کڑی میرے نہ کدی سلام لئیے لانگ جاؤں دے ہاں، تو پھر تم ہی ہونی نہیں ہے۔ بڑا بننے کے لیے کردار بڑا کرنا پڑتا ہے، حوصلے بڑے رکھنے پڑتے ہیں۔ کئی بندوں کی خواہش ہوتی ہے میں بڑا بن جاؤں، لیکن سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، ایسا بندہ نہیں بڑا بن سکتا۔ یہ دوسری خوبی، اللہ اکبر۔ تو شیریں و شکر ہو جائیں، یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھی دی تھی، کیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے مومنوں کے لیے، مومن امتیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے اپنے بازو نرم کر لے، اپنے بازو۔ اور نبی علیہ السلام کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے، واقعہ بڑے نرم تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً ہم نے تم میں وہ پیغمبر بھیجا ہے جو تم میں سے ہی ہے، اس کے اوپر بڑا گراں ہے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑو، تکلیف اس کو ہوتی ہے، اس پہ بڑا بوجھ ہے، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حریص علیکم، تمہارے بارے بڑا حریص ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ یہ کردار ہمارے اندر آنا چاہیے، نبوی جو ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آج سگے بھائی سے بوتھی بنائی ہوتی ہے، 2-2 3-3 سال کی ہیں، سگے باپ سے روٹھا ہوتا ہے، ملنا ہی نہیں۔ میری بیوی کی میرے بھائی کے ساتھ نہیں چلتی، میری بیوی کے میرے بھائی کے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو میں بھی یہی کہتا ہوں میری بیوی کی میرے بھائی کے ساتھ نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی نہیں ہے، جو میری بیوی کرے گی میں وہی کروں گا۔ وہ خونی رشتہ چھوڑ دیتا ہے اس رشتے کی وجہ سے جو 20 سال کے بعد بنا ہے یا 22 سال کے بعد بنا ہے، اور پتہ نہیں رہنا بھی ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے خونی رشتے چھوڑ دیتا ہے، نہ ماں کو ملنا ہے، نہ بھائیوں کو، نہ بہن۔ ہر بندے اللہ ماشاءاللہ اکھڑا ہوا اور ادڑا ہوا ہے برادری سے، اور بات کرو تو 100 گلے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ شریعت تو غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، آج اپنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد ہو، تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر خیر کے ساتھ جہاد ہے۔ یہ خاص جہاد قتال کا جہاد اس کی شان ہے جو میدان مقتل میں اتر کے ہوتا ہے،
ہر طرح کا جہاد کرتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، وہ برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روکنا یہ بھی جہاد، زبان سے روکنا یہ بھی جہاد، دل میں برا جانا یہ بھی جہاد۔ لیکن جو اعلیٰ جہاد جسے قتال کہتے ہیں وہ میدان مقتل میں اتر کے کافروں کی گردنیں کاٹنے جو اسلام کے خلاف کھڑے ہو، تا قیامت یہ جہاد جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اللہ کے فضل سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ اب بھی دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اللہ کے فضل سے ایسے میدانوں میں اتری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جتنی مرضی مخالفت کریں، حکومتیں چاہے جتنا مرضی ان کے مخالفت کریں، عوام جتنی مرضی باتیں کریں، اللہ اکبر، ولا یخافون لومۃ لائم، چوتھی خوبی ان کی ہے وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے۔ آج میری داڑھی کوئی بات کرے میں داڑھی بنا دیتا ہوں، آج میری شلوار کوئی بات کرے میں شلوار نیچے کر لیتا ہوں، آج نماز کو بات کرے پریشان ہو جاؤ۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کو کسی نے کہا تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے، استنجا اس طرح کرنا چاہیے، ایسے کرو، صفائی ایسے۔ سن نسائی کی روایت ہے، جناب سلمان فارسی، ہم طرح کا ہوتا ہے نا ہم تو احساس محرومی کا شکار ہیں، دین کے بارے ہم خود مطمئن، اللہ ماشاء اللہ۔ دولت مانگو اللہ سے یقین کی، اے اللہ یقین کی دولت عطا کر۔ یہ دین کے اوپر جو مطمئن نہیں نا وہ یقین کی دولت سے محروم ہے ابھی۔ جناب سلمان فارسی نے کہا وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، آہو یار ساڈا نبی سامنے نا کیا کہا، اجل ہاں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم استنجا کریں تو بائیں ہاتھ سے کریں، ہم 3 دلوں سے کم استنجا نہ کریں، ہم بول و براز کرتے ہوئے اچھی طرح صفائی ستھرائی کریں۔ ہمارے نبی ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو شرمندگی سے منہ چھپا لیتے۔ وہ صحابہ تھے دین پہ بڑے مضبوط تھے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری خوبیاں بیان کر کے آخر میں پتہ کیا فرمایا، اللہ اکبر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ اللہ ہمیں یہ فضل عطا فرما دے۔